سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ نور رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو وہ لے آئے ساتھ کیا چیز؟ ایک افک، ایک جھوٹی بات۔ وہ کیا تھے؟ وہ تو ایک گروہ تھے، اور وہ کہاں سے تھے؟ وہ تمہیں میں سے تھے۔ اچھا تو کیا کریں؟ تم ان سارے کے سارے معاملات کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو۔ کیوں؟ بلکہ وہ تو تمہارے لیے خیر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جس شخص نے اس میں جتنا حصہ کمایا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا تھا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اب روداد آ رہی ہے اور تذکرہ آ رہا ہے واقعہ افک کا۔ افک کہتے ہیں جھوٹے گھڑے ہوئے بہتان کو، وہ الزام جو کسی پر جھوٹ گھڑ کے تہمت بہتان لگا کے کھڑا جاتا ہے، جھوٹا وہ قصہ، اس کو افک کہتے ہیں۔ وہ جھوٹ کی روداد جو کسی پر تہمت اور بہتان گھڑنے کے لیے لگائی جائے اس روداد کو افک کہا جاتا ہے۔ حیات طیبہ کا وہ واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی عزیز اور محبوب ترین زوجہ محترمہ، آپ کے عزیز اور محبوب ترین دوست کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر واقعہ افک۔ اور یہ بات اس چیز کی تصدیق ہے کہ یہ سورت سورہ نور غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اس میں واقعہ افک کا تذکرہ ہے اور اس کی روداد ہے، اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق کے بعد ہی ہوا۔ ہم اپنے نارمل تفسیر کے مطالعے کے طریقے کے حوالے سے آج اپنا دستور پھر جاری رکھیں گے۔ ہم یہ روداد پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے یہ معاملہ کیسے ہوا اور یہ قصہ کیا تھا، وہ ہم پورا واقعہ اور وہ روداد جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آیات اور اس کا پیغام زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ حضرت عائشہ واقعہ کچھ یوں سناتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور اپنی ازواج مطہرات میں عدل کے معمول کے مطابق، حالانکہ ہم نے کل ہی سورہ احزاب کے ترجمے میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ازواج مطہرات میں عدل پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، آپ کو اپنی ازواج مطہرات میں عدل کا مکلف نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زبردست انصاف کا نمونہ موجود ہے۔ اور یہاں تک انصاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوے یا کسی اور سفر کے حوالے سے جو زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تشریف لے جاتی اس کے جانے کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ گویا قرآن اندازی برابر حق کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی جائز ہے۔ یہ بات ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ازلام کے حوالے سے ویسے قرآن اندازی کی حقیقت ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں زیادتی ہے، حق تلفی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، تو وہ قرآن اندازیاں جائز نہیں ہیں۔ لیکن اگر برابر حق کے لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے کے لیے اگر نام میں قرآن نکالا جائے گا تو وہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے دستور کے مطابق قرآن اندازی کی گئی اور قرب انعام میرا نکلا، تو گویا اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں شامل رہی۔ غزوہ بنی مستلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوے کے بعد واپس پلٹنا اور پھر ایک مقام پر پورے لشکر کے پڑاؤ کا معاملہ۔
جب یہ لشکر کا پڑاؤ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جھگڑا تنازع اختلاف کا امکان ہمیشہ ہی ہے، صحابہ اکرام کے درمیان بھی ہوا۔ پانی کے معاملے میں جب لشکر نے پڑاؤ کیا تو پانی کے معاملے میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں کوئی ہلکا سا جھگڑا اور چھوٹا سا تنازع رونما ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ جائیں، جھگڑ پڑے، کوئی تنازع ہو جائے تو کیا کر دو؟ فَأَصْلِحُوا، ان کے درمیان صلح کروا دو، کیونکہ مومن کیا ہے؟ اخوتن، بھائی ہیں، تو مومنوں کے درمیان صلح کروا دو۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوتی ہے نا، اللہ کی ایک تجویز کردہ طریقے کی سرکشی ہوتی ہے تو اثرات بڑے دور رس مرتب ہوتے ہیں، اور پاکیزہ سے پاکیزہ ماحول کے اندر بھی اللہ کے احکامات کی نفی اور اللہ کی سرکشی اپنے ضرر رساں اثرات مرتب ضرور کرتی ہے۔ ایسا خوبصورت لشکر، ایک غزبے سے پلٹنے والا لشکر، جھگڑا ہوا، اور کیا ہوا؟ اس تنازع، اس جھگڑے کو صلح میں بدلنے کی بجائے منافقین کا ایک ٹولہ جو پہلے ہی ہمیشہ موقع کی تاک میں رہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بگاڑ، فتنہ، انتشار اور لڑائی کا معاملہ پیدا کر کے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ان کی طاقت کو کمزور کریں، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور منافقین کا ایک گروہ جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا اس موقع میں فوراً کود آیا، اور اس موقع میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی بجائے جلدی پر تیل ڈال کر اس جھگڑے کو مزید بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے تھالی کے چٹے بٹے جو منافق تھے وہ سارے جمع ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی نے بہت ہی سخت اور گستاخانہ سا طریقہ اور بڑا ہی ناروا سا انداز اور ناروا سے کلمات اس نے ادا کیے۔ اس نے جھگڑنے والے انصاری اور مہاجر کو مخاطب کر کے اس انصاری کو غیرت دلائی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو اے انصاریوں، تمہارے پاس یہ مہاجرین کنگلے، بھوکے، خالی ہاتھ، مفلس، فقیر آئے، لٹے پھٹے کنگلے تمہارے پاس آئے، تم نے ان کے ساتھ اپنے گھر بانٹے، اپنے باغ بانٹے، ان کو طاقت، ان کو تقویت، ان کو قوت دی، ان کو کھلایا پلایا، اور آج یہ تمہارے گریبان پکڑنے لگے ہیں، آج یہ تمہارے گریبان پکڑنے لگے ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن ابی نے بہت ہی ایک نامناسب اور بہت ہی غلط سی مثال دی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ ان کی مثال، ان کی کن کی؟ ان مہاجرین کی۔ ان مہاجرین کی مثال تو ایسی ہے، بالکل ویسی ہے جیسے کتے کسی، استغفر اللہ، جس کو اس کا مالک بھوک اور کمزوری کی حالت میں پاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب وہ خوب بھلا چنگا طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مالک ہی کو بھنبھوڑنے لگتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن ابی نے فتنے اور سازش کو لانچ کیا، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس سفر سے واپس جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دے گا۔ فتنہ پرور عناصر ایسا ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ فسادی عنصر ہے، خود بھی جھگڑتے ہیں اور جھگڑا دینے والوں کو وہ بھوس میں وہ اپنی آگ لگا کے وہ بیج مالوں کی طرح وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی کردار ادا کیا، یہ منافقین کا طریقہ ہے، فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے، تنازع کی آگ بجھانے کی بجائے جلدی پر تیل ڈال کے اس کو بھڑکانا، اس کا تماشا دیکھنا۔ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بری بات ہے۔ منافقین نے یہ طریقہ کیا، معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان، وہ مسلمان جو بھی کچھ سال پہلے مواخات کی اس زنجیر میں باندھے گئے تھے، بھائی چارہ اور اخلاص اور ایثار کی تربیت اور تزکیہ کیا گیا تھا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے گریبان تھامتے ہوئے پکڑنے کی جب خبر آئی
تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارک سے باہر نکلے اور آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اَيَلْعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَزْهَرَكُمْ، کہ تم اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہو حالانکہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا کرنا، مسلمان کا مسلمان سے تنازع کرنا، مسلمان کا مسلمان سے گریبان پکڑ لینا، اس کی آبرو زنی کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا مذاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند کیا۔ اللہ ہمیں یہ تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو آج نفرتوں کی، آپس کے بغض اور کینوں کی، یہ فرقہ واریت کی ایک جنگ لگ چکی ہے، کہ آگ لگی ہوئی ہے ہمارے صوبوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، اللہ یہ تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق، کھلنا مذاق، اللہ یہ اللہ کی کتاب ہی پکڑ کر ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو شدید ناپسند کیا تو آپ نے بڑی حکمت سے کام لیا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی تو سکھاتے تھے، اور یہی حکمت اور دانائی کے حدیث و سنت کے نمونے ہیں۔ آپ نے فوراً وہ لشکر جس نے قیام کیا تھا اس کو کوچ کا حکم دے دیا کہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہو، یہاں سے اٹھ کھڑے ہو، کوچ کا حکم۔ ظاہر ہے آپ لشکر کے سربراہ تھے، آپ سپہ سالار اعظم تھے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ آپ کے کوچ کی حکم پر فوراً اس پڑاؤ کو ختم کر کے کوچ کا آغاز کیا گیا۔ آگے چلنے سے پہلے اس میں ایک بہت حکمت والا طریقہ کار فرما ہے۔ جھگڑے اور تنازع کو ختم کرنے کا سنت کا حکیمانہ طریقہ جگہ کو چھوڑ دینا۔ جھگڑے اور تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو ہم نے پیچھے دیکھا تھا، غصے کو پی جانا، خاموش رہنا، زبان پر ذکر الہی کو جاری کر دینا تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے، دل کو سکینہ مل جائے اور زبان گندے کلمات سے بچ جائے۔ منافق کے جھگڑے کا طریقہ کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے، مومن اس سے بچ جائے۔ جھگڑے میں کچھ طریقے تو یہ ہے نا کہ خاموشی اختیار کی جائے، زبان پر اللہ کا ذکر، تسبیحات، شیطان سے پناہ، اور ان سب سے فائدہ کیا ہوگا؟ تحمل ملے گا، صبر ملے گا، ضبط نفس آئے گا، دل شیطان کے گندے وسوسوں سے بچ جائے گا، انشاءاللہ اللہ کی خاص معاونت اور حفاظت ملے گی۔ اور خاموشی بہت سے جھگڑوں کا خاتمہ خود ہی کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں سے اصول کیا مل رہا ہے؟ جب کبھی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی تنازع، کوئی اختلاف رائے، تو اکثر اختلاف اور اکثر تنازع طول کب پکڑتے ہیں؟ جب دونوں مختلف گروہ یا دونوں تنازع کرنے والے گروہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر جم اور ڈٹ جائیں، آج تو مکا کر کے ہی اٹھیں گے، تب تنازع ہمیشہ طول پکڑتا ہے۔ اگر متنازع گروہوں اور فریقوں میں سے ایک اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اٹھ جائے، جگہ بدلی کر دے، تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ آج اپنے گھریلو جھگڑوں کے لیے بھی یہ اصول یاد رکھیے گا۔ گھریلو جھگڑوں کو، گھریلو لڑائیوں کو، یا کسی سطح پر لڑائی ختم کرنے کا طریقہ خاموشی، زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ سے شیطان کے وسوسوں کے خلاف پناہ کا مانگنا، اور پھر جگہ کا بدلی کر دینا۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو، ماں بیٹے کی لڑائی ہو، دو بہنوں کی لڑائی ہو، اگر ایک ان میں سے وہاں سے اٹھ جائے، ایک فریق اپنی جگہ بدلی کر لے، ایک جگہ سے منتقل ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور کوچ کا حکم دیا، اور کوچ کی بنیاد پر وہ جھگڑا جو اتنی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی شکل میں بڑھ چکا تھا، وہ جھگڑا فار دا ٹائم بینگ ختم ہو گیا۔ اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی رودات خود سناتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں جب شامل تھی، پڑاؤ کا حکم جب دیا گیا تو پڑاؤ کے حکم کے ساتھ ہی میں رفع حاجت کے لیے نکلی۔ رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب میں واپس پلٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔
آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کی سنتیں ہمارے لیے کتنے کتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے نمونے قائم کرتی ہیں. ایک غزوے میں گئی ہوئی ام المومنین بھی اپنے گلے میں ہار پہن کے جا رہی ہیں. شریعت خواتین اسلام کے لیے سجنا، بننا، پہننا، اوڑھنا، سنورنا، زینت اپنانا منع نہیں کرتا، ہاں اس کا ایک دائرہ ضرور سکھا دیتا ہے. حضرت عائشہ اس موقع پر بھی اپنے گلے میں ایک ہار پہن کے جاتی نظر آ رہی ہیں. یہ سب جائز ہے. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی ہے زینتیں جو نکالی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے؟ تو یہ چیزیں حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کسی موقع پر حرام نہیں ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گلے میں وہ ہار تھا، اچھا میں نے محسوس کیا اور ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گر گیا ہے. اب اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس گئی. اب کہتی ہیں کہ جب میں ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس گئی تو مجھے اس اثنا میں کچھ دیر لگ گئی، واپس پلٹنے میں کچھ دیر لگ گئی. اب کہتی ہیں کہ جب تک میں واپس پلٹی تو کیا ہو چکا تھا، پیچھے یہ ساری رودات جو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی رودات نا حضرت عائشہ کے پیچھے پیچھے ہی ہو چکی تھی اور پیچھے پیچھے سے ہی کوچ کا حکم مل چکا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنا ہار تلاش کر کے واپس پلٹی تو میں نے دیکھا کہ لشکر وہاں موجود نہیں تھا. لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے کوچ کر چکا تھا. اکیلی تنہا صحرا میں، ریگستان میں، چٹیل میدان میں، نہ انسان نہ آدم ذات، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سامان ہے، نہ گھر والے ہیں، نہ کوئی بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے. اور اندھیرے میں، اکیلی صحرا میں، ریگستان بربر میں، تنہا، نہ کھانا نہ پینا، نہ سامان، نہ ساتھی، نہ عزیز، نہ اقارب، نہ قافلہ، نہ اس کا کوئی نام و نشان. اچھا اپنے آپ کو ذرا اس حالت میں رکھیں. کوئی بہادر سے بہادر بھی ہوتی، کوئی صابرہ سے صابرہ بھی ہوتی تو کیا کیا کچھ نہ کرتی. شکوے، شکایتیں، تاننے، تشنے پتہ نہیں کہاں چھوڑ گئے، اور کتنی لمبی گردانیں ہوتی. میں تو ادا کر نہیں سکتی وہ جملے. کتنا کچھ کہا جاتا، کتنی شکوے شکایتیں ہوتی، کتنی ناشکریاں ہوتی، کتنے تانے تشنے ہوتے، کتنی آہو فغاں ہوتی، کتنا رونا دھونا ہوتا، کتنا چیخنا ہوتا، کتنا پیٹنا ہوتا. لیکن کتنا تحمل ہے، کتنے پرسکون ہے، کتنے کنٹینٹڈ ہے. یہ زندگیوں میں تحمل آ چکا ہے نا، تربیت ہے، صبر ہے، شکر ہے، ہر حال میں راضی برضا ہے، پرسکون ہے. کسی چیز میں جلد بازی نہیں، تانے تشنوں کا تصور ہی نہیں زندگی میں، شکوے شکایتوں کا تصور ہی نہیں، برا بھلا کہنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بس راضی برضا ہے. اور کیا کیا حضرت عائشہ نے؟ عمر کس سے چھوٹی تھی، ٹین ایجر ہے بھائی، 18 سال سے کم عمر کی ہیں. اور یہ ٹین ایجر خاتون کیا کرتی ہیں، یہ بچی کیا کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک چادر تھی اور میں نے چادر اپنے منہ پر تانی اور میں سو گئی. سبحان اللہ، کتنا صبر، کتنا توکل، کتنا تحمل، کوئی غصہ ہے ہی نہیں. اور پھر بہادری کتنی ہے، دلیری کتنی ہے، ذرا سوچیں. ایک صحرا میں، کھلے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر چادر لے کے سو گئی خاتون. کتنی سادگی، کتنی عاجزی، کتنا صبر. ہاں پھر میں کہوں گی کتنی بہادری اور کتنی جرات. آج خواتین اسلام اور امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے کمرے میں سوئی ہوتی ہیں، چھت پہ ایک چھپکلی آ جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں. وہ شوہر بیچارہ رات کے 2 بجے اٹھتا ہے، ڈنڈوں کے ساتھ اس چھپکلی کو مارتا ہے، کمرے سے نکالتا ہے تو پھر مہارانی کہیں سوتی ہیں. جب بہادری کا حال یہ ہوگا، جرتوں کا حال یہ ہوگا، کاکروچ آ جائے تو ڈرنے لگتی ہیں، چیخیں مار کے بیڈوں کے اوپر چڑھ جاتی، چھوٹی سی چوہیا آ جائے. میں تو نہیں جاؤں گی آج، گھر میں چوہا آ گیا. جب ماں اتنی بہادر ہوگی تو اولادیں کتنی بہادر نکلیں گی. میں پہلے بھی شاید آپ کو مشورہ دے چکی ہوں، آج میں پھر دوہرا دوں. یہ جو خواتین کو اور خاص طور پہ ماؤں کو اگر کچھ فوبیاز ہیں، اس کو فوبیا کہتے ہیں نا، ڈر، خوف. اگر بدقسمتی سے آپ کے ذہنوں میں کچھ فوبیاز آ ہی گئے ہیں، یہ بدقسمتی ہے یہ فوبیاز. لیکن اگر اب پڑ گئے یہ فوبیاز، کاکروچ فوبیا، لیزرڈ فوبیاز اگر ہیں تو خدا کے لیے کیپ دیم ٹو یور سیلف. یہ فوبیا اپنے بچوں کے سامنے ظاہر مت کریں. جب ماں چیخیں مارتی ہوئی بیڈ پہ چڑھے گی تو اس کا بیٹا پھر مجاہد کیسے بنے گا، اس کا بیٹا دلیر کیسے بنے گا.
اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بہادر کیسے بنے گی؟ خدا کے لیے اگر بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں یہ فوبیاز ہیں، ایک تو اپنے آپ سے یہ فوبیاز نکالنے کی کوشش کریں. ہم بس اوقات اپنی نزاکت سمجھ کر ہم اس کو بڑے فخر سے کہیں میں تو چھپکلی سے بہت ڈرتی ہوں. اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ اس میں کوئی بڑی نزاکت کی کون سی بات ہے؟ یہ تو بزدلی ہے، یہ تو ڈرپوک ہونا ہے، یہ تو جہالت ہے. ارے وہ چوہیا جو مجھ سے ڈرتی ہے میں اس سے کیوں ڈروں؟ جو میرے قریب بھی نہیں پھٹکے گی میں اس سے کیوں ڈروں؟ اور جس کو میں ایک ضرب سے مار سکتی ہوں اس کاکروچ سے میں کیوں خائف ہوں؟ یہ تو حماقت ہے، یہ تو جہالت ہے. اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. تو خدارا اگر کوئی ایسے فوبیاز ہیں تو سب سے پہلے تو ان سے نجات کی کوشش کریں، اپنے اعصاب کو، اپنے حواس کو ذرا مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات ہے کہ اگر کمزور اعصاب ہیں اور آپ اس سے گیٹ اوور نہیں کر سکتی تو اس پر فخر جتانا چھوڑ دیجیے، اس پر شرمندہ ہونا شروع کر دیجیے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر ایسا کوئی خوف دل میں بیٹھ ہی گیا ہے تو اس کا اظہار کرنے سے رک جائیں تاکہ یہ اظہار اگلوں کے لیے صدقہ جاریہ نہ بن جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ کر اپنے زندگی کے رنگ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چادر لی اور میں سو گئی. اب ایسے بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھی. اپنی لاجک بتاتی ہیں، کوئی بدگمانی بھی نہیں ہے نا، کسی قسم کی وجہ بتاتی ہیں کہ ان کو پتہ کیوں نہیں چلا تھا. کہتی ہیں کہ جس دور میں یہ معاملہ ہوا تھا اس دور میں فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا اور بھوک بہت زیادہ تھی. اس واقعے کی کثرت کی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا وزن بہت کم ہو گیا تھا اور میں بہت ہلکی پھلکی تھی. اور بتاتی ہیں کہ دستور کیا تھا کہ جب ہم لوگ سفر پہ جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ امہات المومنین کے لیے اونٹنیاں ہوتی تھی نا، اونٹنیوں پر ان کے ہودے ہوتے تھے اور ہودے کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی. اور جب پڑاؤ کے بعد قیام کے بعد لشکر کے کوچ کا طریقہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، اس اونٹنی کا ہودہ جو زمین پہ رکھا ہوتا تھا خاموشی سے ام المومنین یا جو خواتین ہوتی تھیں وہ ہودے کے اندر بیٹھ جاتی تھیں. یہ پردہ نشین تھی اور اس کے اوپر پردہ لگا ہوا ہوتا تھا اور ہودے کو اٹھانے والے لوگ آتے تھے اور اٹھا کے اس کو اونٹ یا اونٹنی کی پشت پر رکھ دیتے تھے اور یوں قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بات اصل میں یہ تھی کہ اپنے بھوک اور اپنے کھانے کی کمی کی وجہ سے نا میں بہت ہلکی پھلکی تھی. تو اٹھانے والوں نے جب خالی ہودہ اٹھایا تو میرے وزن کی کمی کی وجہ سے ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ میں وہاں پہ ہوں بھی کہ نہیں. یعنی جب میرے اندر ہوتی تھی تب بھی اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ جب میں نہیں تھی تو ان کو فرق بھی پتہ نہیں چلا. تو لہٰذا یہ وہی حضرت عائشہ نا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے، تو ان لوگوں کی زندگی کھانا نہیں تھی نا. بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے بغیر ہی انہوں نے ہودے کو اوپر رکھا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ قافلے میں نہیں ہے. ورنہ اگر ایبسنس فیل ہوتی، آپ کو معلوم ہے نا اس دن ہم نے بخاری میں وہ حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وہ آئی تھی تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی تب بھی حضرت عائشہ کا ایک ہار گم گیا تھا نا. تو جب لوگوں کو پتا چلا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ کا ہار گم گیا تو ہار کے گم جانے پر قافلہ رک گیا تھا. اگر قافلے والوں کو پتا ہوتا کہ حضرت عائشہ اس میں نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ رکے ہوتے، انہوں نے انتظار کیا ہوتا اور انہوں نے ضروری تلاش کیا ہوتا، لیے بغیر وہ کبھی بھی روانہ نہ ہوتے. لیکن لا علمی کی بنیاد پر یہ ہوا اور اس لا علمی کی بنیاد پر ہوئے ہوئے کام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی قسم کی بدگمانی کا معاملہ نہیں کیا. یہی کیا ہے؟ یہ حسن ظن ہے، یہ حسن ظن ہے. اور یاد رکھیے گا سوء ظن کرنا بہت آسان ہے، ہر ایک کنڈیشن میں برا گمان بہت آسانی سے آ جاتا ہے، لیکن جب برا گمان آتا ہے نا تبھی پھر زندگی میں بے صبری کا طریقہ اور وہ بد اخلاقیاں تبھی شروع ہوتی ہیں. بہرحال حضرت عائشہ نے بڑا حسن ظن کیا کہ ظاہر ہے ان کو نہیں پتا چلا ہوگا میرے وزن کی کمی کی وجہ سے، اور جس کی زندگی کے اندر حسن ظن کا طریقہ ہوتا ہے نا سکون بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے. اتنی آرام سے سو بھی اسی لیے گئی نا کہ بدگمانیاں نہیں کی تھی. اور یاد رکھیے گا بدگمانی کرنے سے جس کے خلاف بدگمانی ہوتی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. بدگمانی کا اصل نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جس دل میں بدگمانی، جس دل میں سوء ظن ہوتا ہے نا نقصان اسی کو ہوتا ہے. وہی چلتا ہے، وہی کڑتا ہے، وہی ناشکری کا، وہی ہر قسم کے غلط سوچوں کا نشانہ بنتا ہے اور اسی کی نیندیں برباد ہوتی ہیں. حسن ظن کیا، اصل حقیقت سمجھ آ گئی اور آرام سکون سے سو گئی مطمئن ہو کے، راضی برضا ہو کے. اب کیا ہوا؟ صبح کا وقت جب ہوا تو حضرت عائشہ اپنی اگلی رودات بتاتی ہیں
کہتے ہیں کہ جب صبح ہوا میں سوئی پڑی تھی تو ادھر سے مجھے ایک صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تو پیچھے رہ گئی۔ ایک اصول کیا مل رہا ہے؟ کسی اپسیٹنگ بات، کسی انوانٹیڈ چیز، کسی بھی غلط کام یا کسی پریشانی کی حالت میں، صرف موت کے وقت نہیں، ہر پریشانی، ہر مشکل کی حالت میں، ہر ڈیفیکلٹ سچویشن میں کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، اور ویسے بھی ہر حالت میں اپنی زبان پر ذکر الہی۔ اب حضرت صفوان بن معطل کی آواز سن کر حضرت عائشہ کہتی کہ میری آنکھ کھل گئی، اور میری آنکھ جب کھلی تو حضرت عائشہ نے آج یہ آپ نے سورہ احزاب کے حجاب اور پردے کے احکامات کی آیات پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، امت کی ماں کا کتنا بڑا احسان کہ انہوں نے مجھ پر اور آپ پر شریعت کے احکامات کی کنفیوژن سے بچا لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے صفوان بن معطل نے پردے یعنی حجاب کے احکامات کی آیات کے نزول سے پہلے بارہا دیکھ رکھا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ فتنے کا امکان تھا نا، فتنے کا امکان تھا کہ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ اس کو جواز بنا لیتے کہ اچھا حجاب کے احکامات آ جانے کے باوجود اگر ایک صحابی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کھلے چہرے کے ساتھ پھرتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ چہرے کے پردے کا تصور نہیں تھا، اور اگر امہات المومنین نے پردہ نہیں کیا اور چہرے کو ڈھانپا نہیں تو پھر ہمارے چہرے کے ڈھانپنے کی کیا ضرورت؟ لیکن حضرت عائشہ نے بہت احسان کیا، انہوں نے بتا دیا کہ حضرت صفوان بن معطل نے مجھے ان آیات کے نزول سے پہلے دیکھ رکھا تھا، اس لیے پہچان دیا۔ گویا آیات حجاب کے نزول کے بعد صحابہ اکرام نہ امہات المومنین کے چہروں کو دیکھتے تھے اور نہ ہی صحابیات کے چہروں کو دیکھتے تھے، اور نہ ہی اس کے بعد ان کو پہچاننا ایک دوسرے کو ممکن تھا۔ اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سورہ نور سورہ احزاب کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے۔ یہاں پر واضح طور پر محمد بن اسحاق کی دلیل کی تصدیق ہوتی ہے کہ سورہ نور کے احکامات اور یہ واقعہ سورہ احزاب کے آیات حجاب کے نزول کے بعد رونما ہوا۔ سورہ احزاب کے احکامات ابتدائی احکامات ہیں اور سورہ نور کے احکامات حتمی احکامات ہیں پردے کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے پردے کے حکم سے پہلے دیکھ چکا تھا، اور دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ دیکھنے کے بعد وہی قرآن کے احکامات مردوں اور عورتوں کے لیے حضرت صفوان بن معطل کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دونوں کا رویہ۔ حضرت صفوان بن معطل قرآن میں حکم ہے اے مومنو تم کیا کرو؟ واغضض من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو پست کر لو، جھکا لو، یعنی جب تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑتی ہے جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ حضرت صفوان بن معطل کا رویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا، ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا تو وہ خاموشی سے ایک طرف دوسری طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ کیا تھا؟ جب چہرے پر چادر نہیں تھی، ایک صحابی کی نظر پڑ گئی اور صحابی نے ان کو پہچان لیا حجاب کے احکامات سے پہلے دیکھے جانے کی بنیاد پر، تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا احسان امت کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو حجاب کے احکامات کی تشریح سمجھانے کے لیے ان کا دوسرا عمل حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور اگر انہوں نے یہ عمل کیا نہ ہوتا اور کرنے کے بعد بتایا نہ ہوتا تو یقین رکھیے یہ واقعہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا آیات حجاب کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی آواز سننے کے بعد اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کی آیت، واسألوہن من وراء حجاب کی آیت، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا کی آیت کے بعد یہ تشریح تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عملی تشریح کہ ایک غیر مرد کی نگاہ اگر کسی انوانٹیڈ سچویشن میں ایکسیڈنٹلی پڑ گئی تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا تدارک کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لی۔ چہرے کے پردے کی آیت کی واضح تشریح
یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج مطہرات کی تشریح، ازواج مطہرات کی عملی تشریح چہرے کے پردے اور اس کے نقاب کے حوالے سے۔ حضرت عثمان بن معطل ایک سائیڈ پر اپنی اونٹنی کو بٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں خاموشی سے جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت عثمان بن معطل نے اپنے اونٹ کی نکیل اور مہار کو تھاما اور آہستہ آہستہ چلاتے چلاتے مجھے اسی طرف لے آئے جہاں پر قافلہ موجود تھا، جہاں پر لشکر موجود تھا، اور میں واپس اپنے لشکر میں جا ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں تو خاموشی سے لشکر کے ساتھ جا ملی اور مدینہ پہنچ گئی، اور مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ پیچھے کیسی کیسی چہمگوئیاں اور کیسی جھوٹی رودات اور الزامات اور تہمتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یہ کون تھے؟ وہی منافقین جو اسلام کے خلاف تھے، اسلام کی طاقت کو کمزور کرنے کے خواہاں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی اور آپ کی عزت پر نعوذ باللہ داغ اور دھبے لگانے کی کوششیں کرنے والے تھے۔ ان کو موقع غنیمت ملا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رات گزار کے واپس تشریف لائی ہیں۔ بہت سے الزامات، بہت سے اعتراضات، جھوٹی داستانیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تب یہ داستان پہنچتی ہے اور آپ شدید غم اور پریشانی کی حالت میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس رودات کا کچھ بھی علم نہیں۔ ہاں یہ ہوا کہ میں مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئی، اور بیمار ہو کر بستر پر جا لگی، اور میں نے صرف ایک بات محسوس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور بہت تھوڑی دیر بیٹھتے، اور صرف آ کے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رسمی سی گفتگو کرتے، اور کہتی ہیں کہ مجھ سے صرف یہ پوچھتے کیف تیکم، کہ تم کیسی ہو، اور پھر روانہ ہو جاتے۔ کہ ایک رویے کے اندر ان کا مزاج بہت اپسیٹ تھا، بہت ٹینس تھے، بہت کچھ انگزائٹی مجھے نظر آئی، لیکن یہ خود اتنی بیمار تھی کہ شاید حقیقت کی تہ تک نہ پہنچ پائیں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے شاید یہ سمجھا بدگمانی کہیں پہ بھی نہیں آ رہی، ہر جگہ حسن ظن ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اپنی معاملات اور اپنی مشغولیات اور اپنی جنگی مصروفیات کی وجہ سے شاید مجھے توجہ اور دھیان نہیں دے پا رہے میری بیماری کے باوجود۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور آپ کی اجازت سے میں اپنی والدہ کے گھر تشریف لے گئی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رویہ کیا ہے؟ بیماری کی حالت میں بھی اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کی اجازت لے کے اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہے، حالانکہ جاننا برحق پہ بن رہا ہے، بیمار ہیں، عادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، والدین شہر میں رہتے ہیں، ماں کے پاس جانے سے پہلے کس کی اجازت مانگی جا رہی ہے؟ دوہرا لینا حدیث کی تعلیمات۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایک بیوی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، آسمان پر ایک لعنت کرنے والا فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی عیادت کے لیے اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جاتی ہیں۔ اب وہاں بھی کہتے ہیں کچھ دیر میں بیمار رہتی ہوں، پورے مدینہ میں کیا چل رہا ہے، کیا کوک اپ ہو رہا ہے، کیا کھچڑی پکڑی، مجھے کچھ پتا نہیں۔ کہتی ہیں یہ ساری رودات تو مجھے ایک دن کھلی، رات کا وقت، اور کہتی ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے بیمار ہیں، رفع حاجت کے لیے میں اپنی رشتے کی ایک خالہ کے ساتھ رات کو جب اپنے گھر سے نکلی تو رات کے اندھیرے کی وجہ سے میری اس رشتے کی خالہ کا پاؤں کسی پتھر سے ٹھوک کر لگی، اور پاؤں پہ جو یہ ٹھوک کر لگی تو اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے؟ برباد ہو مستہ۔ مستہ کون تھے؟ مستہ بن اساسہ اس خاتون کے بیٹے تھے۔ اب جب ماں کی زبان سے اپنے بیٹے کی بربادی اور ہلاکت کی دعا سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم کیسی ماں ہو، اپنے بیٹے کی ہلاکت کی دعا کر رہی ہو، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ تو اس پر یہ رشتے کی خالہ نے اپنے بیٹے کی ساری کرتوت سنائی کہ یہ بیٹے نے کیا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہی ہوں، بربادی کی دعا کر۔ اور وہ رودات کیا تھی؟
مصطح بن اساسہ اصل میں حصہ ڈال چکے تھے اپنا اس واقعہ افک میں، اور اداد سنا دی رشتے کی اس خالہ نے کہ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک جھوٹی تہمت اور بہتان کا قصہ مدینہ کی گلیوں کوچوں میں لگایا گیا ہے، اور یہ داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس واقعہ افک کی کیفیت مدینہ کی بستی کے حوالے سے سنی تو میرا خون خشک ہو گیا، رفع حاجت بھول گئی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں جان نہیں۔ اسی حالت میں واپس اپنے گھر پہنچی، ساری رات روتے سسکتے گزاری۔ اگلے دن فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، لیکن اس سے پہلے بھی رداد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے کچھ صحابہ اکرام کی طرف رجوع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے حب رسول حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے پوچھا، ان سے مشاورت کی، اور ان سے کہا کہ تم نے عائشہ کو کیسا پایا؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بھلائی اور خیر اور نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہے حق کی گواہی، یہ ہے صحیح چیز کی تحسین اور تعریف، اور یہ ہے دل کی کشادگی سے بھلائی اور خیر کا اعتراف کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی اٹھتا جا رہا ہے، دل اتنے تنگ ہے، کسی کی خیر، کسی کی بھلائی، کسی کی نئی اچھی چیز کا اعتراف بھی نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور ان سے بھی پوچھا کہ یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں، مجھے رہنمائی کرو، میری مدد کرو، مجھے مشاورت کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر آپ معاملے کی تحقیق اور تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو لونڈی کو بلا کے پوچھ لیجئے۔ یعنی ظاہر ہے گھر کی جو خادمہ لونڈی ہوتی ہے اس کو گھر کے اندر کے حالات، بس اوقات جب آپ موجود نہیں ہیں، آپ کی غیر موجودگی کے حالات کا علم ہوگا، اس کو پتا ہوگا، لونڈی کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ لونڈی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے، ان کے صبح و شام ان کے معاملات کے بارے میں پوچھا۔ کاش ہماری لونڈیاں بھی، کاش ہماری خادمائیں بھی ہماری ایسی گواہی دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی نے کیا کہا؟ میں نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا، میں نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ بس صرف ایک بات ہے کہ بی بی کو جب میں یہ کہتی ہوں آٹا گوندھ کے، یہ کہتی ہوں کہ بی بی آٹے کا خیال رکھنا، تو وہ سو جاتی ہے، آٹے سے غافل ہو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ بس صرف یہ کام غلط کرتی ہیں۔ چھوٹی عمر تھی نا، بہت چھوٹی عمر تھی، ہلکی عمر کی تھی، اس عمر کی تو نیند بھی بہت گہری ہے۔ اس لونڈی نے صرف یہ ایک آیت دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے زیر دستوں کے ساتھ، اپنے خادموں اور خادماؤں کے ساتھ اللہ حسن سلوک اور حسن معاملات کی بہترین توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال آپ نے یہ سارا کچھ، جب گواہیاں اتنی خوبصورت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو طریقہ دیکھیں، آپ کتنا عدل ہے، کتنی مساوات ہے، کتنا انصاف ہے۔ آپ اس ریاست کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اور دیکھیں کہ آزادی رائے کتنی ہے، زبان بندی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس ایک لاجیکل پروف نہیں مل رہا، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں مل رہا اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، تو جبرن بولنے والوں کی زبان بندی نہیں کی گئی، جبرن لوگوں کو بولنے سے نہیں روکا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تم تہمت لگا رہے ہو، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر بھی نہیں آیا، لیکن آپ نے کھول کے نفی نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس ابھی کوئی گواہی موجود نہیں تھی۔
آپ کے پاس واضح گواہ موجود نہیں تھا اور آپ کے پاس تحقیق اور تصدیق موجود نہیں تھی. یہ آپ کی رائے تھی جس کا آپ نے اظہار کیا اور آپ نے اپنی اس تکلیف کا، اپنی اس اذیت کا اظہار کر دیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. کتنی آزادی یہ رائے، کتنا عدل، کتنا انصاف. اسی لیے تو برکتیں تھیں اس ریاست میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر اپنی روداد اس کے بعد بتاتی ہیں. کہتی ہیں کہ ایک دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف، یہ سب معاملہ چل رہا ہے نا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہتی ہیں کہ میرے پاس بیٹھے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایک خبر پہنچی ہے. عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایک خبر پہنچی ہے. دیکھو اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہاری برات ظاہر کر دے گا. اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا. اور دیکھو اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کرو اور معافی مانگو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے.